अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेजबान नौशीन बेग, लाइफस्टाइल टीवी चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। Amber Najam, owner of Layla Studio, is a certified hairstylist with 20 years of experience styling, coloring, cutting hair. She has gained a wealth of knowledge from at Aveda Salon, Aveda Hair School, and Graham Webb. She is well known for her voluminous blow dries, color expertise. Her signature blow dries have become a staple in Northern Virginia for any occasion. Amber specializes in working with unique hair lengths, textures, creating countless transformations, all while keeping the integrity of the client's hair. She strives to perfect her art by keeping up with the latest trends, whether that's attending international beauty summits or classes. She is the go-to celebrity hairstylist for visiting Pakistani Indian celebrities, whether it's working best backstage in award shows, concerts, fashion shows. Celebrities range from Shah Rukh Khan, Deepika, Shreya Ghoshal, Neha Kakkar, Atif Aslam, Bushra Ansari, and many more. Her latest high-profile event included Hum TV Awards in Houston, Texas, working alongside Musarrat Misbah. Layla Studio has a reputation that speaks for itself. Thank you so much, Amber. Thank you, Nausheen. Thank you so much for joining us in our program. Let's meet our next guest. Afshin Athar, MBBS, is an aesthetic expert with more than 10 years of experience in dermatology, anti-aging medicine. Dr. Athar provides detail-oriented, non-invasive aesthetic procedures to help you achieve a look you'll love. Whether you have traditional dermatologic concerns or simply want to look your best, Dr. Athar began her education abroad, earning her Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. She then obtained a license to teach master aestheticians and worked as an educator for next 10 years. During this time, she also worked as a medical spa director, wrote a book on aesthetics, and reviewed textbooks, curriculum for Melody Standard Aesthetics. With a desire to connect with patients near her home in Leesburg, Virginia, Dr. Athar started Nova Derm Institute. Welcome, Dr. Afshin Athar. Thank you so much, Nausheen, for inviting me. It's a pleasure to be here. This is my pleasure to have both of you in our program. Oh, thank you so much, Nausheen. आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का रमजान और ईद उल मुबारक कैसी गुजरी? इस दफा तो बहुत अच्छा था, ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ, कभी ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि आप आराम से रोजे रखें. So it was really nice, really good. इबादत के लिहाज से भी, रोजों के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत अच्छा रहा. I will just add to that कि हर साल ये होता है कि हम किसी जल्दी में अच्छा बच्चों को स्कूल भेजना है, काम पे जाना है, फिर आना है, फिर अफ्तार और ये वो. इस साल अल्लाह मियां ने खास हम पे करम किया है. बहुत बहुत ही पीसफुल था मेरे हिसाब से. तो it was the best Ramzan of my life. Best Ramzan, yeah, you're absolutely right. अल्हम्दुलिल्लाह सबका माशाल्लाह बहुत खैरियत से रमजान गुजरा. लेकिन इस वक्त जो है हमारे नाजरीन जो हैं आप लोगों को देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे क्योंकि आप लोग जो है आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं, आप लोगों की सर्विसेज को बहुत मिस कर रहे हैं. तो आप मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन में आप लोग कैसे उन लोगों को गाइड कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं? बस कुछ नहीं, मेरा तो ये था कि मेरे क्लाइंट्स उन्होंने मुझे कहा कि आप कलर मिक्स करके जस्ट लीव इट आउटसाइड ऑफ योर डोर और हम वहां से ले जाएंगे. तो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग फॉर माय क्लाइंट्स. बट और कुछ लोग जो थे वो बहुत दूर रहते हैं, मैरीलैंड, स्प्रिंगफील्ड, तो उन लोगों को मैंने कलर्स का नंबर्स बता दिए थे. डेवलपर ये यूज कर लो, लीव इट फॉर 45 मिनट, जैसे होता है उस तरह बता के इस तरह से चलता रहा. अच्छा, मेरा ये
treatments do require you to come into the office. तो ज़्यादातर तो virtual consults थे कि अगर किसी को skin के कोई concerns हैं, कोई मसला चल रहा है, तो उनको मैं Facebook या Messenger के through virtual consult करके उनकी pictures मंगा के उस तरह से guide कर रही थी कि वो क्या कर सकते हैं घर पे रहते हुए, और साथ products वगैरह मैं ship कर रही थी, तो I was sending directly them to their houses. कैन यू इमेजिन, हम लोगों ने कभी सोचा था कि वर्चुअल हम लोगों को आपको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, आपको गाइड करना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स को? बहुत डिफरेंट था, मतलब ये अंबर का भी और मेरा भी जो काम है वो दोनों इन पर्सन के काम है कि वैसे आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि वो आएंगे नहीं आपको फुल रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, घर पे कर नहीं सकते ना, मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं, चॉइस नहीं थी, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। और बिल्कुल, अब लोग कहते थे कि जब एकदम से खुलेगा तो बिल्कुल दिस वर्ल्ड विल बी लाइक डिफरेंट वर्ल्ड, एंड इट्स सो ट्रू। लाइक आज मेरा फर्स्ट डे है काम का और मैंने सुबह एक क्लाइंट किया एंड आई वाज लाइक अल्लाह ताला कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भी हम काम करेंगे, तो ओके। लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों इंसान को जो है बड़ी एडेबिलिटी दी है कि वो अपने आप को उसी तरह एडजस्ट कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। इशरा कैसा ही है? अच्छा, आप लोग ये बताइए दोनों कि आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं अपनी जो कम्युनिटी की खवातीन हैं कि वो अपने टेक केयर कर रही हैं, अपनी सेल्फ केयर का। आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे मुझे जो नजर आता है आप लोगों को देखते हुए फेसबुक पे फॉलो कर रही हूँ कि माशाल्लाह काफी लोग आप लोगों के पास आते हैं, अपडेट अपने आप को रखते हैं, ग्रूमिंग का ख्याल रखते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा है? पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब लोगों में काफी, मतलब हमारी औरतों में काफी अवेयरनेस आ गई, विच इज गुड, यू नो। नहीं तो बेचारे कॉम्प्लेक्स में बैठे रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बालों के अलावा भी, लाइक यू नो आपके आईब्रोज बढ़े हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके रूट्स निकले हुए हैं, फिर आप कंफर्टेबल नहीं है लोगों के सामने, तो अच्छी बात है। पहले ये होता था कि लाइक आज अगर किसी ने कलर करवाया है तो दे यूज्ड टू कम आफ्टर 6 months, कि अभी तो 4 महीने हुए, 3 रूट्स उनकी यहाँ तक हैं, बट दे वर लाइक नो वी आर फाइन, वी विल कम आफ्टर 6 months। बट नाउ माशाल्लाह माशाल्लाह लोगों में काफी वो चेंज आ गया है कि every 5 weeks or 4 weeks they come back for their color touch up and all, which is good, yeah। आप क्या कहती हैं डॉक्टर अफशीन? बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा यही ख्याल है कि जो हमसे पहली जनरेशन थी, जो कि हमने अपनी माओं को देखा है, दे वर एक्सट्रीमली सिंपल जनरेशन, नॉट ट्राइंग टू फोकस टू मच ऑन देमसेल्व्स, लेकिन सारी उम्र बच्चों पे, घर को उसको मैनेज करते हुए ही उनकी गुजरती थी। जनरेशन है, मुझे लग रहा है कि मल्टीटास्कर्स की जनरेशन है, तो खवातीन अब हमारे साथ ग्रो अप हुई हैं और हमारे एज ग्रुप में है, वो घर के साथ साथ अपना भी थोड़ा सा ख्याल रख रही हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि जब तक कि आप खुद अच्छा फील नहीं करेंगे इमोशनली, फिजिकली, आउटवर्डली, इनवर्डली, तो आप फिर अपनी फैमिली का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बेहतर ख्याल रख सकेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज है और चेंज है, हाँ। रहना चाहिए, ताकि जो कम्युनिटी डेवलप हो उसमें कॉन्फिडेंट खवातीन हो, सेल्फ अवेयर खवातीन हो, और ये है कि जब वो खुद से अच्छा फील करेंगी तो वो पूरे माशरे पे, पूरी कम्युनिटी पे भी अच्छा इम्पैक्ट लाएंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। You look good, you feel good, you know, वो वाली बात है। हाँ, आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल। अब यही बात, ये जो बात आप लोगों ने ये मैसेज दिया है, कई खवातीन ऐसी हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता, या सिंगल मॉम है, अपने आप पे इतना तवज्जो, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे खवातीन और हज़रात दोनों मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि इसके लिए टाइम निकालना मुश्किल है, इतना फोकस नहीं रखते, इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। नहीं, ये गलत, ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि आपको टाइम अपने लिए खुद निकालना है। टाइम तो किसी चीज के लिए नहीं होता, हम लोग यहाँ पे सब कुछ खुद करते हैं, राइट? टाइम आपको अपने लिए खुद निकालना है। बिल्कुल, प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है अपनी जिंदगी को, कि इतना ज्यादा वक्त इसके लिए चाहिए भी नहीं। अगर हर 1-2 महीने के बाद अब अपने लिए थोड़े से चंद 1 या 2 घंटे निकाल लें, तो आई डोंट थिंक इट्स अ लॉट टू आस्क। और अगर आप अपने आप को एक सर्टेन उसमें ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा अपना, बल्कि आपको
زیادہ ہیلپ ملے گی اپنی لائف زیادہ اچھی گزارنے کی, زیادہ نرچرڈ آپ خود ذاتی طور پہ بھی فیل کریں گی. بالکل. اب یہ آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ جیسے ہم لوگ یہاں پر دوسرے لوگ بھی جیسے پاکستانی ہیں یا امریکنس ہیں, دوسرے نیشنلٹیز, ہم سب لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو ان لوگوں کا جو ہے ایک کانسیپٹ, ابھی میرا ایک ڈاکٹر ہے میری فرینڈ, ان سے پروگرام تھا, تو وہ انہوں نے اپنے پیشنٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ جب ہمارے پاکستانی خواتین آتی ہیں تو وہ جو 50 ایئرس کی بھی ہوتی ہیں تو وہ گیو اپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں, اینڈ دے لک لائک 60s اور 70s میں ہوں, اور جو ہمارے جو دوسرے ان کے پیشنٹس ہیں, امریکنس کی بات کر رہی ہوں, تو وہ 70 ایئرز اولڈ بھی ہوتے ہیں لیکن دے لک لائک 50. تو آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آئی گیس وہی ہے کہ آپ جس معاشرے میں گرو اپ ہوتے ہیں, اپنی ماؤں کو جیسے آپ گرو اپ ہوتے دیکھتے ہیں, تو آپ پریٹی مچ وہی ویلیوز اور وہی چیزیں ایبزارب کرتے ہو, اور آپ وہی ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, اپنے آنے والی نسل کے لیے کر رہے ہوتے ہو کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو وہی ساری توجہ دینی ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا تو ڈفرینس ہے ویسٹ کی خواتین اور ایسٹ کی خواتین میں, یہ ڈیفینیٹلی ہے اور ابھی بھی ہے. لیکن جیسے جیسے خواتین باہر نکل رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں اور ارد گرد اپنے انوائرمنٹ میں دیکھ رہی ہیں, تو میرے خیال ہے اویئرنیس آ رہی ہے. کافی چینجز آ گئے, کافی چینجز آ گئے. پاکستان میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ چینج آئی ہے؟ کافی ہو پاکستان میں تو پاکستان کی تو بات نہیں کرو, پاکستان تو ڈفرینٹ ہے. They go like they are doing everything. They go for their exercises, اپنے ڈائٹ پلان, because آپ وہاں کے ریسٹورینٹس میں بھی جاؤ تو آپ کو کیٹو ڈائٹ کا کھانا مل جائے گا. You get everything. Neighbor will get it, you know. یہاں والا چکر نہیں ہے, یہاں سے زیادہ بہت آگے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے فیملی وہاں پاس ہوتی ہے, پھر آپ کے پاس ملازم مل جاتے ہیں, تو ہیلپ بہت ہے. پریشر نہیں جتنا کہ یہاں خواتین ڈیل کر رہی ہیں کہ سارے کام بھی خود اور اندر باہر ہر طرح سے they are trying to manage. تو ڈیفینیٹلی وہاں تو تھوڑا ریلیکسڈ ہے. بہت سارے لوگ ہیں نا ہمارے اوپر زیادہ, ہم لوگ زیادہ جو ہے بزی رہتے ہیں, زیادہ برڈن ہے. ہیلپ نہیں اویلیبل جتنی کہ پاکستان میں ہے. اچھا, آپ دونوں کے بھی ماشاءاللہ, ہم تینوں جو ہیں ماشاءاللہ سے مدرز آف ٹین ایجرز کی ہیں, تو آئیے ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے جو بچے جو گرو ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ہارمونس چینج ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے مسائل کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب وہ اسکول جاتے ہیں ان کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں, اور ہمارے جو بچوں کی پرابلم ہے کہ چہرے پہ بال آ جانا, مونچھوں کا, اور داڑھی جو بھی ہے, لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا بہت جلدی گرو کرتا ہے. اور گھر میں جو ہے وہی باتیں کی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ صاف کر دیا اس ایج میں, جیسے اگر کسی بچی کو یا بچے کو 12 ایئرز اولڈ, 13, 14 ایسی ایج میں کرنا ہوتا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں اٹس ٹو ارلی, آپ کی معصومیت ختم ہو جائے گی. لیکن ان لوگوں کو تھوڑا سا جیسے میں نے دیکھا یا آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ وہ بچے جو ہیں ہو سکتا ہے کہ بلی ہو رہے ہوں اسی ریزن کی وجہ سے, لیکن وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. تو آپ لوگ بتائیے ان پیرنٹس میں ایک بات تو یہ بولوں گی نوشین کے جو کہتے ہیں نا کہ جی معصومیت ختم ہو گئی, ایکچولی وہ بیچارے بچے جو ہے نا کمپلیکس میں آ رہے ہوتے ہیں, ان کو دوسرے بچے بلی کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کا کیوں مذاق اڑوا رہے ہیں؟ ان کو لے کے جائیں, ان کا مطلب ویکسنگ کروا لو. There are so many like she knows everything about skin, but like آہستہ آہستہ پرماننٹ گروتھ ختم ہو جاتی ہے. What do you think, Afshin? اب میں تو یہی بولوں گی اس معاملے میں کہ ہمارا تو ریلیجن بھی کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھو, اور صفائی کا بہت زیادہ آیا ہے, ایکسیسو ہیئر, یہ وہ سب ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور آپ اپنے آپ کو تھوڑا گرومڈ رکھیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے معصومیت ختم ہوتی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ڈریس اپ اپروپریٹلی ہوں, آپ باتیں جیسی ظاہری باتیں گھر میں یا آپ کے فرینڈس اور باقی انوائرمنٹ میں ہیں وہ والی پک کریں.
وہ اخلاق اور وہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی، ضروری وہ میرا خیال ہے معصومیت کو زیادہ میٹر کرتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی اگر کسی بچی کو پوچھے ہیں اور اس کے کلاس میں اس کو بلی کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے معصومیت ختم ہوتی ہے. اس سے اس کا بچی کا سیلف کانفیڈنس بلڈ ہوگا اور وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکے گی. میرا تو خیال ہے کہ آپ کو سوسائٹی میں باہر جانے کے لیے بچوں کو ایسے تیار کرنا چاہیے کہ ان میں کوئی احساس کمتری نہ ہو، کوئی وہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں یا سمجھیں کہ اچھا میں خوبصورت نہیں ہوں، میری باقی سب فرینڈز نے تھریڈنگ ویکسنگ کی ہوئی ہے تو وہ مجھے بہتر لگتی ہیں. میرا خیال پیرنٹس کو یہ چیزیں اس طرح سے ذہن میں ڈالنی بالکل نہیں سوچنا چاہیے ایسا، انہیں کانفیڈینس ہی نہیں آئے گا بچوں میں. امبر جیسے ظاہر ہے ہم لوگ بچے جو ہیں کمپیئر کرنے لگتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کمپلیکشن دیکھتے ہیں، اپنا کمپلیکشن دیکھتے ہیں، پھر ساتھ میں جو بچے ہیں ان کا دیکھتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنا جو جیسے سیلف کانفیڈینس وہ بلڈ نہیں ہوتا، اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے گورے بچے ہیں نا، مونچھیں ان کی بھی ہیں، بٹ کیا ہے کیونکہ دے آر بلانڈ تو ان کے لائٹ ہوتے ہیں کہ ان کا اتنا پتہ نہیں چلتا ہے. اب ہمارے جو ہے نا ایشین لائک ان کے اتنی ہماری ڈارک اسکن ہے یا جیسے بھی مطلب ہمارا پتہ چلتا ہے، تو آپ اپنا مذاق کیوں بنوائیں بچوں کو؟ مطلب کیوں ہمیں ہمارا کام ہے بچوں کا خیال کرنا اس چیز کا. بچے تو بےچارے پھر بھی وہ کر، لیکن مائیں کہتی نہیں ابھی 16 سال کے ہو جائیں، ابھی 14 سال کے ہو جائیں، ابھی نہیں، ابھی ہمیں یہ نہیں. ٹھیک ہے آپ ہائی لائٹس نہیں کرو، آپ ان کو پاگل نہیں بنا دو، لیکن کیا ہے کہ آپ تھریڈنگ اور یہ چیزیں تو صفائی ہے نا، جیسے ابھی افشین نے بولا کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے صفائی. اب جیسے ہم لوگ جاتے ہیں باہر، کئی جو ہیں نیو کپل ہیں یا کئی جو لوگ نئے نیو اپنی جاب سٹارٹ کرتے ہیں یا ان کی زندگی نئی سٹارٹ ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی جیسے ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی. ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، ماشاءاللہ سے کافی اویئرنیس ہے ہماری کمیونٹی ہمارے لوگوں میں، لیکن ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جیسے آپ باہر کہیں بھی کسی کمپنی میں آپ کام کرنے کے لیے سٹارٹ کر رہے ہیں، تو جیسے سوری ٹو سے کہ پسینے کی بدبو آ رہی ہے، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، اور ہائیجین کی بات جو ہے وہ ہم لوگوں کو کیسے اس کو جو ہے بہتر بنانا ہے کہ ڈیوڈرنٹ کا استعمال جو ہے ریگولر بیس پہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی زندگی پہ، آپ کی جو آپ نے جاب سٹارٹ کی ہے، آپ کے کولیگز ہیں ان پر. تو اس کے بارے میں ذرا آپ دونوں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس اور لوگوں کو بتائیے. نوشین جیسے یاد ہوگا آپ کو، 2 بچیاں میرے پاس آتی تھی سائیکو تھراپی کے لیے. جی کافی سائیکو تھراپی کے لیے، ریمبر جی. تو اب ان کا آپ دیکھ لو کہ انہوں نے ان کے چھوٹے چھوٹے نام میں نہیں لوں گی کسی کا بھی، 1-2 بچیاں اور بھی آئیں، بٹ ان کے چھوٹے چھوٹے پرابلمس تھے اسی طرح کے، ٹھیک ہے نا. اسمیل آ رہی ہے. اب وہ یہ کیا تھا کہ ان کے گھر پہ کسی نے نہیں ان کو بتایا تھا کہ ہمیں ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ماں باپ بھی سیدھے سادھے پڑھے لکھے، بٹ آئی ڈونٹ نو، بس یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے بچوں کو بتانا. بٹ جیسے جیسے میرا ان کے ساتھ رہا اور میں اتنے چینجز ہے، کیونکہ وہ اتنے کمپلیکس میں تھی وہ بچیاں، دے ور ان کالج، بٹ وہ صرف روتی ہی تھی اور وہ کمپلیکس میں تھی، اور یہی سب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی، اور ماشاءاللہ دے آر فائن ناؤ. ماں باپ ہیلپ کرتے ہیں بچوں کو، ماں باپ بتاتے ہیں نا کہ، لیکن چلو اگر کسی کو نہیں پتا ہے، اگر کوئی کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، جسٹ گو اینڈ گیٹ پھٹکری یار، سی وی ایس میں مل جائے گی، یوز دیٹ اینڈ یو آر فائن، یو نو. ادروائز دیر آر سو مینی لائک ڈیوڈرنٹس، اتنی چیزیں ہیں باہر. پاکستان میں جیسے کام کرنے والی ہیں، ان کے پاس اگر اویلیبل نہیں ہے ڈیوڈرنٹ، تو آپ نے یہ اچھا مشورہ دیا ہے کہ لے کے پھٹکری یوز کر لیں، بیچارے نہیں کر سکتے، پھٹکری یوز کر لیں، وہ اسمیل ختم ہو جائے گی. کیونکہ وہاں پہ تو اتنی گرمی ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کے آؤٹ فٹس بھی کبھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اتنے شرٹ جو ہے وہ بیچارے اتنا کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، پسینہ آئے گا تو ظاہر ہے یو نو، بس ان کو صرف گائیڈ کرنا چاہیے، گائیڈ کرنا ہے ہم نے، اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے یہ ڈاکٹر افشین بتائیں گی. اس کے جی، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے لوگوں کو یہ پہلے ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، اسپیشلی ماں باپ کو بھی اور پوری کمیونٹی کو بھی، کہ ایک چیز ہے پرسنل گرومنگ،
اور دوسری ہے کہ آپ فیشن اور بیجا بہت ہی آؤٹریجس قسم کی فیشن اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑ جائیں. ان میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے. صفائی تو ہے، صفائی تو نصف ایمان ہے. تو اگر آپ نہا رہے ہو یا ڈیوڈرنٹ لگا رہے ہو یا بال اچھے سے اپنے نیٹلی بنا رہے ہو، گروم کر رہے ہو، اپنے چہرے کو صاف ستھرا رکھ رہے ہو، اپنے باڈی کو اچھا رکھ رہے ہو، تو یہ تو فیشن یا ان چیزوں میں نہیں آتا. یہ تو لڑکے لڑکی ہر بچے کو بچپن سے سکھانا چاہیے کہ جی یہ آپ کے بیسک رائٹس ہیں. آپ کی باڈی بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کلین اور اچھا رکھیں گے تو آپ کی زیادہ صحت مند زندگی گزرے گی. اور اس کے امپیکٹس تو آئی تھنک سب سے زیادہ سائیکولوجیکل ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ آپ سے کترا رہے ہیں، آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے، آپ کی سویٹنگ کی اسمیل آ رہی ہے، تو آپ خود بخود ہی شاید اپنے ارد گرد کے حلقہ احباب سے دور ہوتے چلے جائیں گے کہ شاید وہ میرے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے، میرے ساتھ ملنا نہیں پسند کرتے. چاہے آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی بھی ہو، آپ بہت فرینڈلی ہو، بہت ہیلپ فل ہو، یہ چیزیں لوگ دور ہو جاتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں وہ باقی لوگ اتنے تو یہ چیز تو گھر سے شروع ہونی چاہیے، اور اس کے بڑے اسٹرانگ نفسیاتی امپیکٹس ہو سکتے ہیں. اور ماں باپ کو چاہیے، کمیونٹی کو چاہیے، اور ارد گرد کے رشتہ داروں اور ریلیٹیو کو چاہیے کہ یہ چیزیں اچھی طرح انکلکیٹ کریں آنے والی نسل میں، تاکہ وہ اپنے آگے آنے والے بچوں کو صحیح طریقے سے ریز کر سکیں. اور جہاں تک اور اس کا آتا ہے، اس کو آپ بے شک آپ پروموٹ نہیں کریں. I'm not a huge proponent of that، لیکن صفائی، گرومنگ، یہ سب چیزیں ڈیفینیٹلی ان چیزوں میں نہیں آتی جیسے ان کو گنا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی ظاہری سطحی چیز ہے. اٹس ناٹ. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر افشین. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں جو ہے ایئر پلین کا PIA کے جہاز کا جو حادثہ پیش آیا ہے، اور اس پہ پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں، بہت سے چینلز بات کر رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں مل سکی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس، انسپیکشن، اس طرح کے جس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سب جو سانحے ہوتے ہیں، یہ حادثات جو پیش آتے ہیں، اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی، اندر سے گلٹ کہ آپ کی وجہ سے اتنی فیملیز جو ہیں ہرٹ ہوئی ہیں، تو وہ فیلنگز تو نہیں پیدا ہوتی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ مشیت الہی تھی تو اس وجہ سے ہو گیا. تو وہ جو سارے کام ہمارے کرنے والے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، وہ ہم لوگ نہیں کرتے. رائٹ؟ ایسا آپ لوگوں کو بھی نظر آتا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے. تو اس میں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ قضاء الہی تھی کہ ہو گیا، اور ہے بھی بے شک، لیکن جو ہم لوگوں کے چیک اینڈ بیلنسز ہیں، انسپیکشنز ہیں، جو اگر سفارش پہ جو ہے وہ یہ انسپیکشنز پاس نہ ہو، کسی بھی گھر کی یا کسی بھی فلائٹ کی یا ایئر لائن کہیں بھی جائیں، اگر وہ پاس نہ ہو تو اس سے جو ہے وہ فرق پڑے گا. وہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری پوچھ ہے اس کی، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن جو کام ہمارے نہیں ہیں کرنے والے، وہ ہم ضرور کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب بچہ جو پیدا ہوتا ہے کسی گھر میں، ایک چھوٹا بچہ، تو اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کی ناک دیکھو کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے چہرے پہ بال، اوہ یہ کس پہ چلا گیا، یہ کیسے. اس طرح سے کامنٹس جو ہیں آس پاس فیملی ممبرس بہت انوالو ہو کے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جو بچی ہے، جو نیو مدر ہے، تو وہ دیکھتی ہے او ہو، یعنی کہ ہم لوگ تھینک فل ہونے کے، تو اس کو یہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے، او یہ تو صحیح نہیں ہوا، بچہ پتلا ہے، بچہ موٹا ہے، بچہ یہ. تو وہ اس میں اس کی جو تھینک فل ہونا چاہیے تھا، اللہ گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، وہ پیچھے چلی گئی. اب مقصد میرا کہنے کا یہی ہے کہ دیکھیں، جو ہمارے کام کرنے والے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، جو جیسے حادثے کی بات کی تھی، لیکن جو کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جو ہمارا اس میں ہاتھ نہیں ہے، کسی پیرنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کیسا پیدا ہوا ہے، تو اس پہ جو ہے ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے کامنٹس دیتے ہیں. تو اس بارے میں امبر اور ڈاکٹر افشین، آپ لوگ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہم لوگوں کو کمیونٹی میں چینج لانی چاہیے اس کے لیے.
ہم کو احتیاط کرنی ہے, پریکاشنز لینے ہیں سب چیزوں کے لیے. اب جیسے آپ پلین کی بات کری, انہوں نے اگر دیکھا ہوتا سب کچھ سمجھ کے کیا ہوتا ایسا حادثہ نہیں ہوتا. لیکن ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور میں بچا بھی سکتا ہوں. جیسے ایک صاحب بچ بھی گئے, اس میں 2 بچے ہیں. تو 2 بچ گئے. ہاں جی. تو اب اسی طرح جیسے اب آج کل جو حالات چل رہے ہیں, اگر اب میں پریکاشن نہیں لوں, ماسک نہیں پہنوں, اپنی شیلڈ نہیں پہنوں اور بیسک گلوز پہنے بغیر نیچے چلی جاؤں, اپنا کام میں کر رہی ہوں, تو میں تو انوائٹ کر رہی ہوں نا, آئی ایم آسکنگ فار اٹ, رائٹ. تو اگر اور میں بولوں نہیں جی اللہ کی طرف سے ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی پہلے آپ احتیاط کریں, ہر چیز کو اس کو فالو کریں, جو ہمیں کہا ہوا ہے ہمیں وہ چیزیں سب کرنی ہے, پریکاشنز ہمیں لینے ہیں, پھر ہم وہ چیز کر سکتے ہیں نا, کہ ہم نہیں جی بس یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا. ہاں یہ سب کچھ کر کے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی اللہ مالک ہے, محنت کرنی ہے, کمانا ہے, یا جو بھی کام کرنا ہے, یا جیسے بھی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا ہے, باقی اوپر والے کی مرضی ہے. کیا خیال ہے افشین آپ کا؟ اور دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا, جو ہم لوگ گھروں میں بہت چلتا ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے, وہ میں آپ کا کوشچن سمجھی نہیں ہوں, ٹو بی ویری آنےسٹ. اس میں یہ ہوتا ہے نا, آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا فیملی ممبرز آتے ہیں تو سب سے پہلے بچے کو کامنٹ کرتے ہیں کہ اس کی ناک کیسی ہے, اس کی آنکھیں کس پر گئی ہیں, یہ ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. یعنی کہ کچھ ایسے کامنٹس ہوتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کو اچھے نہیں لگتے, لیکن وہ اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صحتیاب بچہ دے دیا, آپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. ناک بال یہ سب چیزیں کیا مطلب, وہ بول سکتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے, لائک there are so many other things. آپ کی صحت اچھی ہے, آپ ماشاءاللہ اچھا بچہ پیدا ہو گیا, اس سے بڑھ کے کیا ہے. وہ جہالت ہے ہمارے لوگوں کی, اور کچھ وہی بات ہے کہ وہی ہم لوگوں کو جو ہے لیسن دینا ہے, یا لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے لوگوں پہ. اس پہ دیکھیں نا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کریٹ کیا ہے. بالکل ٹائم کے ساتھ ہم لوگ گرومنگ کرتے جاتے ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت چینجز آتے ہیں, بہت ایک مہینہ گزرتا ہے, اتنے چینجز مطلب بچے بہت چینج ہوتے ہیں ان کے. آپ فور ہیڈ کو آپ صاف کر دو, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, اب بلوچستان میں ہمارے وہ تو آٹے کا کچھ کر کے اور اس کو وہ کر کے نکالتے تھے بال گاؤں میں. اور اب دیر آر سو مینی ادر تھنگس, لائک آپ چھوٹی اسٹرپس لے لو سی بی ایس سے جا کے, اور آپ اس سے ویکس کر لو, تو ساری جب تک بڑے ہوتے ہیں بچے بال ہی نہیں آتے وہاں پہ, لائک دیر سو مینی تھنگس ناؤ. اب یہ تو آہستہ آہستہ گرومنگ اور چینجز آتے رہتے ہیں, ایسے تھوڑی ہے کہ وہ بچہ ویسے ہی رہے گا. تو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے. بالکل بالکل. میں اس میں تھوڑا سا یہی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بات ہے سوشل رسپانسبلٹی کی. چاہے وہ آپ اپنی جاب صحیح طریقے سے کر رہے ہو نہیں, کہ آپ نے جہاز کو پراپر چیک کیا اور اڑنے سے پہلے سارے پیرامیٹرز پورے کیے تاکہ یہ حادثہ نہ ہوتا, یا آپ فیملی لیول پہ یا کمیونٹی لیول پہ لے لیں کہ آپ کے فیملی میں کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے اور سب لوگ جا کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا رنگ ایسا ہے, اس پہ چہرے پہ بال ہیں, یہ وہ. یہ دونوں سوشل رسپانسبلٹی کے اندر ہی آتے ہیں. اور اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, یہ چیز بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. علامہ خود کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ایک ہی رنگ, ایک ہی نسل, ایک ہی طرح کا پیدا کر دیتا, لیکن اس نے there's a reason why he created this diversity in human beings, تاکہ ہم ایک دوسرے کو appreciate کر سکیں. If you look at nature, کیا ہر پھل کا ذائقہ ایک جیسا ہے؟ کیا ہر سبزی دیکھنے میں ایک جیسی ہے؟ کیا آپ کے پہاڑ, درخت, everything looks different from everything else. تو ہمیں تو اپنی نیچر سے سیکھنا چاہیے نا, کہ ہم لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کا رنگ ایسا ہے, اس کا ناک ایسا ہے. یہ تو میرے خیال سے بہت ہی بری بات ہے کہ اگر آپ کسی کا دل آزاری کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے, ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اٹس اے ایشو آف سوشل رسپانسبلٹی. اور آپ کے اخلاق اور آپ کے گرومنگ, مطلب جیسے آپ کے گھر میں تربیت ہوئی ہے, وہ اس کا پتہ بتاتا ہے کہ کیا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا تمسخر اڑانا پسند کرتے تھے یا نہیں. سو آئی تھنک دیٹ ٹیلز یو سم تھنگ اباؤٹ اے پرسن. اور ان چیزوں سے دور رہنا ہی چاہیے, اور دوسروں کو بھی اس سے منع ہی کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں اسکول لیول پہ آپ دیکھیں, ٹین ایجرس کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ بلنگ کے نتیجے میں بچے خودکشی کر لیتے ہیں, یا دے کٹ دیم سیلوز, اور دے اسٹارٹ گوئنگ انٹو اے ڈپریشن.
Hmm. उसकी वजह क्या है, क्योंकि किसी के मतलब जो बहुत ही दिल आजारी करने वाले अल्फाज थे वो सुनने के बाद बच्चे की पूरी पर्सनालिटी आपने तबाह करके रख दी है. बट नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि हमने ये बात करने से पहले ये नहीं सोचा कि हम उसकी पूरी जिंदगी को इफेक्ट कर रहे हैं. तो ये तो हमें एज अ पूरा माशरा इसको आगे लेके चलना पड़ेगा और इसको चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी. जहां अगर ऐसा कुछ हो रहा हो उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, और जहाँ पे सब इक्वालिटी और अच्छी और वेलबींग की बातें हो रही हों उसको प्रमोट करना चाहिए एज अ सोसाइटी. बुलिंग इज नॉट अ गुड थिंग. नेगेटिव होते हैं ना लोग, बहुत नेगेटिव, और जज करने के लिए तो 1 सेकंड में. बिल्कुल सही. या छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी चीजें, तो अपनी जिंदगी भी खूबसूरत बना सकते हैं और दूसरों की जिंदगी भी खूबसूरत बना सकते हैं. मेक लाइफ इजी फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स, बजाय इसके कि आप मुश्किल बना रहे हैं लोगों के लिए. बिल्कुल सही. अब क्योंकि देखिए ना, ये जो वाकया पेश आया है तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि टाइम जो है, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है. हम लोग ये सोचते हैं कि ये हम लोग तो सेहतमंद है, हमारे पास तो टाइम है, ये इनके लिए था. लेकिन जबकि हमें ये चाहिए कि इस वक्त के लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए, और वो ये तैयारी यही है कि अपना जो है हम दिल साफ रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें. यही जो है हमें मैसेज मिलता है इन सब चीजों. बिल्कुल. और अगर आप इस्लाम को देख लें तो वहां पे भी अल्लाह मियां साफ साफ कुरान पाक में बार बार इसका जिक्र आया है कि हाफ ऑफ योर रिलीजन इज कि आप अपने रिचुअल्स पूरे करें, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, एंड हाफ ऑफ इट इज हाउ यू ट्रीटेड पीपल अराउंड यू. हम इस चीज को एज अ माशरा बहुत लाइट लेते हैं और हम अपना फर्ज समझते हैं कि हमने हर किसी को क्रिटिसाइज करना है और गलतियां निकालनी है उनकी लुक्स में और उनकी पर्सनालिटी में. इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर. हमें इन चीजों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज दैट्स हाफ ऑफ योर रिलीजन काइंड ऑफ. अगर मतलब उसको वर्क किया जाए. अब हम लोगों का तो ऐसा है ना, अब शीन का और मेरा काम, कि हमारे पास 10 लोग आते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं लोग, लेकिन जहां आप चुप हो जाओ ना, आगे जवाब नहीं दो, तो वही टॉपिक खत्म हो जाता है और वो समझ जाते हैं. तो बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव जवाब देने चाहिए, ताकि वो फिर आप इसी तरह सिखा सकते हैं ना. हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप इसके बारे में ये नहीं बोलो. हम ये कह सकते हैं शुरू करें, रीजन होगा ऐसा हो गया ना, लेकिन अपनी जात से आप ये चेंज लाने की कोशिश करें जितना हो सकता है. अपने बच्चों को सिखाएं कि इन चीजों से दूर रहें. सही. अब आप लोग जो हैं वो आप लोगों को माशाल्लाह लोग जानते हैं, आप लोग अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि भाई इस तरीके से सोचना चाहिए माशाल्लाह से. कोई आप चलते चलते आपका कोई मैसेज हो अपने नाजरीन के लिए इस लॉकडाउन में, या स्किन केयर के लिए कोई टिप्स हो उनके लिए? बस मैसेज यही है कि सब प्यार मोहब्बत से रहें. लाइफ इज टू शॉर्ट, और जितना हम एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत दे सके, एक दूसरे के काम आ सके. जैसे कि नौशीन, आप माशाल्लाह माशाल्लाह खुद इतने अच्छे अच्छे काम आप करते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह हमें भी इस काबिल करे कि जो काम आप करते हो वो हम भी कर सकें. तो बस यही है कि अब बस काम शुरू हो गया है. सब लोग प्लीज आ जाओ. ग्लव्स एंड मास्क, अपना ख्याल रखना है सबने, और हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है. प्रिकॉशंस तो बहुत ज्यादा लेनी है. बिल्कुल. डॉक्टर अफशीन, आपका भी ऑफिस जो है खुलने वाला है? मेरा जी 29 से इंशाल्लाह कल से खुलेगा, और मेरा भी यही है कि आप सब लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें. प्लीज मास्क पहन के बाहर जाएं, अपने बच्चों को सही इंस्ट्रक्शंस दें जैसे कि हमें गवर्नमेंट ने दी हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू. और ये है कि अपना ख्याल रखें. अगर आप खुश होंगे तो आपके इर्द गिर्द के सारे कम्युनिटी और आपके घर वाले सभी अच्छे, ज्यादा हेल्थी और खुश जिंदगी गुजार सकते हैं. माशाल्लाह. थैंक यू. ऑल द बेस्ट अफशीन. ऑल द बेस्ट. Thank you. All the best to both of you. Different world, trust me, एकदम से different. हाँ. अच्छा. अल्लाह ताला हम सब के लिए अच्छा करे. आमीन आमीन. इतनी सी एक दुआ है कि आने वाला हर एक लम्हा हसीन चाहतों के फूल बख्शे, अरूज बख्शे. तुम्हारी दुनिया में रोशनी हो, तुम्हारी महफिल में खुशियां हो, तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट हो. Thank you so much for having
coming to my program. Thank you so much. Thank you, Nausheen. लोगों को जो है वो आप लोगों से और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं अपने नाजरीन से पूछूंगी कि अगर डॉक्टर अफशीन के लिए, अंबर नजम के लिए आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट देम और ईदर मी. And thank you so much. I will see you again then, inshallah. Allah Hafiz. Ji, thank you Allah for Hafiz. inviting. Allah Allah Hafiz. Hafiz. This was a quick program. I hope we spread the word out. Inshallah next time. Inshallah ta'ala. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.